وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے اجلاس کے صدر باوقار حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مہمانان کرام، حاضرین مجلس اور دینی مابینے، اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں، خواہ اتنا خرچ کیوں کیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رہ کر جلسے کے مقصد کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ اور مکتب یہ ہمارے بچے اور بچیوں کی تربیت گاہ ہے۔ یہاں صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ تعلیم کے ساتھ ان کو مینرز بھی سکھائے جاتے ہیں، تربیت بھی کی جاتی ہے، اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں، ان کے عقائد کو بھی درست کیا جاتا ہے، ان کو قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور ضروری مسائل جو ہیں پاکی کے، ناپاکی کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، ضروریات دین بتائی جاتی ہیں، جس کے بغیر کسی مسلمان کو چارہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ نماز کی ماں باپ کو تلقین کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔
ماں کی گود میں اگر ادب ملے گا، دین ملے گا، تو یہ دین پنپے گا، آگے بڑھے گا، مکتب میں جائیں گے، اساتذہ اسے نکھاریں گے اور علم دین میں ترقی ہوگی۔ 10 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو تنبیہ کی جائے نماز کے بارے میں، اس سے یہ پتا چلا کہ نماز اہم العبادات ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ 7 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں، 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں، لیکن فرض نہ ہونے سے پہلے اس کے سیکھنے، سکھانے اور اس کے پابند بنانے کی ماں باپ کو فکر دلائی گئی، تاکہ یہ بچہ جب بالغ ہو جائے اور اعمال نامہ تکلیفی اعتبار سے اس کا شروع ہو تو اس کی کوئی نماز جو ہے قضا نہ ہوئی ہو، ضائع نہ ہوئی ہو۔ لیکن نماز جو ہے بڑی اہم عبادت ہے، تو نماز سے پہلے کچھ ضروریات تھیں، کچھ متعلقات تھیں۔ نماز بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، اور طہارت کی قسمیں ہیں۔ ایک تو ضرورت پڑتی ہے غسل کرنے کی، ایک ضرورت پڑتی ہے وضو کرنے کی، کیونکہ آدمی جب ناپاک ہوگا تو اس کو پاک ہونا پڑے گا۔ ناپاکی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی کے طریقے پہلے سیکھنے پڑیں گے، مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ بنیاد جو ہے نا وہاں سے لے کے چلتے ہیں بچے کو، تو جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، نماز کے لائق نہیں ہو جاتا اور قرآن کریم صحیح پڑھنے والا نہیں بن جاتا، وہاں تک اس کو مکاتب کی مختلف کلاسوں سے گزارا جاتا ہے اور اس کو دین، اخلاق، عقائد، اعمال، مسائل، تعلیم، تربیت سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اب ماں باپ جو ہیں انہوں نے گھر میں جتنا پڑھایا ہوگا تھوڑا بہت، وہ پڑھا کر پھر مکتب کے حوالے کرتے ہیں۔ مکتب میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں جو بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑا نصاب جو ہے ہمارے مدرسے کا وہ قرآن کریم ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے اداروں کا مقصد بھی اصل قرآن کریم کی تشریحات ہیں، کہ قرآن کے فرامین پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ اس کے لیے تمام دوسرے جو ہے معاون علوم پھیلائے گئے ہیں، اور یہ معاون علوم کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے مضامین کو اور اس کے احکام کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے، تو حقیقت میں ہم قرآن کریم پر ایمان لانے والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کا پہلا حق صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن کریم جس کے پڑھنے کے قوانین ہیں اور ضوابط ہیں اور اصول ہیں۔ ان اصول کی روشنی میں ادب کے ساتھ اللہ کی اس عظیم کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا آخری حق جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا حق تو حروف کو پہچان کر صحت کے ساتھ پڑھنا،
جیسے ابھی بچے نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نمونہ پیش کیا کہ کیسا قرآن کریم پڑھنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو تجوید کے ساتھ اور بہترین طریقے پر قرآن کریم پڑھنا ہے، اور نماز میں ایسا ہی قرآن کریم پڑھنے کو کہا گیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، قوانین اور ضوابط کے ساتھ پڑھیے، تب جا کر کے اس کا ثواب ہوتا ہے. اگرچہ بیچارے کسی کو نہیں آتی تجوید تو کیا قرآن کریم نہیں پڑھے گا؟ آج ہمارے گھروں کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کریم ہے لیکن تلاوت ہر گھر میں نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے، یہ خود قرآن نے کہا ہے کہ میں پڑھنے کی کتاب ہوں، مجھے پڑھو. دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی عظمتوں والا پڑھا جانے والا قرآن ہے، کتاب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، تختیوں میں محفوظ کر کے رکھا ہے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیت العزت میں اتارا، اور وہاں سے لیلۃ القدر کے بعد جو ہے 23 سالوں میں قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو تدریجاً بضرورت اتارا، اور آپ نے لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا، اس کے معانی بتائے اور اس کے احکام پر عمل کا طریقہ بتایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھو، قرآن کریم قال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کا حال ہے، اعمال ہے. قرآن کریم میں اقوال دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعمال اور احکام دیکھو. جو قرآن کریم کہے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ اب آپ تو اخلاق عظیمہ کا پیکر ہیں. اللہ نے بڑے زبردست اخلاق عظیمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے اور خلق عظیم نصیب فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. دیکھیے اس میں فرمایا کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، اخلاق والا بنایا ہے. دشمنوں کو بھی آپ سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا معاملہ فرماتے ہیں. اب قرآن کریم میں کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں تسبیح کا ذکر ہے، کہیں ذکر اللہ ہے، کہیں حمد کا ذکر ہے. یہ تمام کو جوڑ کر نماز کو بنایا گیا ہے. اور یہ نماز جو ہے پڑھنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور اعلان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے کہ مجھے دیکھتے وہ نماز پڑھتے ہوئے. تو عرض کر رہا تھا کہ نماز جیسی عظیم عبادت تک جانے کے لیے ہم کو پہلے
ناپاکی سے پاک ہونا پڑے گا. وہ مسائل کہاں سکھائیں گے؟ مدرسے میں. پھر پاک ہونے کے بعد طہارت کے طریقے سیکھنے پڑیں گے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی. وہ کون سکھائے گا اور کہاں سکھائے گا؟ یہ بھی کام مکتب کا ہے. وہاں سکھایا جاتا ہے کہ اب نماز کیسی پڑھی جائے گی، روزہ کیسا رکھا جائے گا، طہارت کیسے حاصل کی جائے گی. یہ تمام چیزوں کے لیے جو علم کی ضرورت ہے وہ مکتب کے اندر دیا جاتا ہے. اور مکتب میں سب سے بڑی تعلیم جو دی جاتی ہے وہ عقائد کی مضبوطی کی تعلیم ہے، جس کی اس ارتداد کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت جو ہے ارتداد کی ہوا چل رہی ہے. ہمارا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے اور وہاں جو ہے ہندوانہ رسمیں، چیزیں، عیسائی اسکولوں میں جاتا ہے تو عیسائی طریقے اور تمام چیزیں سیکھتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی نظام نہ ہو، ہمارے پاس کوئی مدرسہ نہ ہو، تو ہمارا بچہ دین کہاں سیکھے گا؟ دین کی تعلیم اور تربیت کہاں ہوگی؟ اس کے ایمان کا نکھار اور اس کے عقائد کی مضبوطی کہاں آئے گی؟ وہ تعلیم الاسلام کے اندر بتائی. دیکھنے میں تعلیم الاسلام بہت معمولی سی کتاب معلوم ہوتی ہے، لیکن مشائخ لکھتے ہیں کہ ہم ہمارے سفروں میں بڑی کتابیں رکھنے کے بجائے تعلیم الاسلام کے 5 حصے مطالعے کے لیے رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی بڑی کتابوں سے کھنگال کھنگال کر مسائل کا استقصاء کر کے اور اختصار کر کے بچے کے بات سمجھ میں آئے اس طرح سے پیش کی گئی ہے کہ بات پوری طرح بچے کے ذہن نشین ہو جائے اور ایسی ذہن نشین ہو جائے کہ اس کے بعد یہ پورا ہو جائے گا، لیکن جو جڑ عقیدے کی ہے وہ انشاءاللہ ڈھیلی نہیں پڑے گی. ایک تو ایمان مجمل بتایا، ہمارا بچہ ایک ایمان مجمل یاد کرتا ہے. دوسرا ایمان مفصل جس کے اندر 7 باتیں جو ہے وہ بتائی گئی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کی شہادت کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر جو آسمانی اتری ہیں اور اس کے جو مضامین حقہ ہیں ان تمام مضامین پر ایمان لاتا ہوں، ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں اور تقدیر پر ایمان لاتا ہوں. تقدیر بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یہ سب بنیادی اور ٹھوس چیزیں ہیں. چند سال پہلے کچھ کے اندر زلزلہ آیا. زلزلے میں بہت نقصان ہوا. مدد کرنے والی اکیڈمیاں پہنچ گئی، راحت کیمپ لگے. اس میں ایک عیسائی مشنری نے بھی اپنا راحت کیمپ لگایا تھا، لیکن وہ لوگ وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، وہاں بھی عیسائیت کا پروپیگیشن کر رہے تھے. بہت بڑا کیٹ دیتے تھے لوگوں کو اور پادری سے ملاقات کر کے پھر نیچے اترنا ہے اسٹیج سے، یہ کہتے تھے. اور پادری ان کو سمجھاتا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ماننا ہے. ایک بچہ کوئی 10 سال کا ہوگا، اس نے بھی کیٹ لے لی
کیٹ لینے کے بعد وہ جو ہے پادری کے پاس پہنچا. پادری نے جب اس کو یہ غلط عقیدہ بتایا تو اس نے کیٹ پٹک دی اور نیچے اتر گیا اور اس نے کہا تیری کیٹ کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. میں مکتب میں پڑھ کے آیا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, وہ ابن اللہ نہیں ہے. میں ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. یہ فائدہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ مکتب میں جو بات ذہن کے اندر بٹھائی گئی تھی, اس مکتب کے عقیدے نے اس کی زندگی کو بچا لیا, اس کے ایمان کو بچا لیا. دوستو, آج سب سے بڑی بات ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. دوسروں کے دھرمانترن کی بات چھوڑو, پہلا کام یہ ہے کہ جو چاروں طرف سے ہمارے ایمان پر یلغار ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اس میں اپنے آپ کے ایمان کے چراغ کو جلا کے باقی رکھنا یہ ضروری ہے. اور یہ درسگاہوں میں یہی کام ہوتا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کرتے, انسانوں کو انسان بناتے ہیں, فرد کامل بناتے ہیں, بااخلاق بناتے ہیں, انہیں ایک بہترین انسان بناتے ہیں. دیکھو ایک واقعہ سناؤں کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں اور اخلاق کیسے مدرسوں میں سکھائے جاتے ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. وہ خیر المدارس جالندھر کے جلسے میں تشریف لے گئے تھے. جیسے نہیں اپنا جلسہ ہو رہے ہیں, ایسا ایک جلسہ ہو رہا تھا, وہ بڑا جلسہ تھا. شاہ صاحب تقریر کے لیے تشریف لائے. تقریر پوری ہو گئی, دسترخوان سجائے گئے. دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے. سامنے ایک ہریجن کھڑا تھا, وہ کھا نہیں رہا تھا, وہ کھڑا تھا. سید صاحب نے فرمایا کہ بھئی تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا میں بیکورڈ کلاس کا, دلیت کلاس کا آدمی, میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا, مجھے منع کیا گیا ہے. ہمارے یہاں شعبے اور درجے ہیں, دلیت جو ہے وہ اونچی کاشت والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اسلام نے تو یہ اونچ نیچ کا نظام ختم کر دیا ہے. کہنے لگا کیا بات کرتے ہو؟ کہا بالکل یہ حقیقت ہے, تو آ جا. وہ نہیں آیا, اس کو پکڑ کر لائے اور اپنے پڑوس میں کھانے کے لیے بٹھائے. حیران تھا وہ کہ میں نے روشی مونیوں کے واقعات کتابوں میں پڑھے تھے کہ ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی کاشت کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا لیتے ہیں اور ان کے اخلاق بڑے عالی شان ہوتے ہیں. میں نے دیکھا تو نہیں تھا, لیکن یہ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. شاہ صاحب نے کہا کھانا کھاؤ, کھا ہی نہیں رہے. حضرت نے لقمہ تیار کیا, اس کے منہ میں ڈال دیا. اب وہ مزید حیران ہو گیا. دوسرا لقمہ اور ڈال دیا اور حیران ہو گیا. تیسرا لقمہ بھی بنا کر اس کو کھلایا, وہ اور بھی پریشان ہو گیا. اور چوتھے نمبر پر حضرت نے آدھا لقمہ خود کھایا, جو اس کا بچا ہوا تھا پہلے اس کو کھلایا, اور آدھا بچا ہوا لقمہ اس کا جھوٹا خود نے کھایا. وہ دیکھ کر حیران ہو گیا. کھانا کھا کر گھر گیا اور اپنے سب بچوں کو لے کر دوسرے دن صبح کے اندر شاہ صاحب کی خدمت میں آیا کہ یہ آپ کے اخلاق ہیں, یہ سیکھے کہاں سے آپ نے؟ جواب دیا کہ ہم تو غلامان محمد ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے یہ اخلاق ہیں, یہ وہاں سے ہم سیکھ کر آئے ہیں. ہمارے آقا نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے یہ بتایا. عورتوں سے کہا کہ اپنے شوربے کو ذرا زیادہ کر دینا, زیادہ لمبا کر دینا, پانی تھوڑا اور ملا دینا, اور پڑوس میں ایک پیالہ شوربے کا بھیج دینا, آپس میں محبت بڑھ جائے گی. حدیث میں فرمایا پڑوسیوں کا اتنا حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی تلقین فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں میں سمجھا کہ اب پڑوسی کو ورثے کے اندر بھی حقدار بنا دیا جائے گا. یہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ, اور ہر حق والے کے ساتھ پورے حق کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اسلام حق سکھانے والا, کون کتنا کس چیز کا حقدار ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے.
ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ مکتب میں ہی سکھایا جاتا ہے، ورنہ انگریزی اسکول کے اندر ماں باپ کی تعظیم نہیں بتائی جاتی، استاد کی تعظیم نہیں بتائی جاتی، وہاں پروفیشنلی جو ڈسپلین ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اخلاق بتائے جاتے ہیں، اخلاق کی بہترین تعلیم ہوتی ہے، اور اللہ نے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ کا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ بھنگی پورے خاندان سمیت آیا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا، ایمان لے آیا، اس کو پوچھا گیا کون سی چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ فرمایا اونچ نیچ کا بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے، اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ کلمہ پڑھے بغیر میں رہ نہ سکا۔ یہ تعلیمات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ مکتب میں تو جب جائے گا، لیکن آپ کے ساتھ بچہ اور بچی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کھانے کے آداب بھی ان کو سکھاؤ۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، اور ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، شوہر انتقال کر گئے، جوان تھی۔ حضور نے سوچا ان کی جوانی اجڑ نہ جائے اور کہیں غلط راستے پر نہ چلی جائیں، حالانکہ صحابیاں ہیں، غلط راستے پر جانے کا کوئی سوال نہیں، اس کے باوجود اسے سنبھالا دے دیا جائے، جوانی کے اندر اسے سہارا مل جائے، وہ بے سہارا نہ رہے۔ تو حضور نے جو ہے پیغام دیا، منظور بھی کر لیا۔ ام سلمہ بے حد خوش ہو گئی کہ سرکار کی خدمت کرنے کا موقع ملنے والا ہے، اتنا شاندار موقع کب ملے گا خدمت کرنے کا؟ تو اس دیواجی زندگی میں آنا طے کر لیا۔ لیکن ان کے ساتھ پہلے شوہر کے بچے بھی تھے، تو خیال آیا کہ میں شادی کر لوں گی، یہ بچے جو ہیں یہ کہاں جائیں گے بیچارے، ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ حضور میں آپ کے گھر تو آؤں گی، لیکن میرے پہلے شوہر کے اور پہلے گھر کے بچے لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرمایا ضرور لے کر آؤ، ہمارے گھر میں مدینے کے یتیم پلتے ہیں، تو بچے لے کر آئے گی تو میرے ربیب ہوں گے، لہذا ہم ان کو نہیں پالیں گے، پالنے والی ذات تو اللہ کی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور ہاتھ پیر مارتے ہیں تو ملتا ہے، حقیقت میں تو یہ ظاہر میں ہاتھ پیر مارنا ہے، باقی روزی کا دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ طے رکھا ہے۔ اور جب تک روزی، ابھی وہ بچوں نے بتایا کہ موت انسان کو تلاش کرتی ہے اور روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، اور روزی کے ٹکڑے اور دانے اور پانی ختم نہیں ہوتا، وہاں تک انسان دنیا سے جا نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ مقصد زندگی ہے طاعت حق، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے، فکر جہان کے بجائے فکر عقبا کی کر، آج ہی بے خبر کل نہ کر، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا حال ہے۔ فون آیا، بھائی بمبئی کے اسٹیشن پر تمہارے بھائی کو اٹیک آیا ہے، فوراً آئیے۔ انہوں نے ٹیلی فون رکھا، اپنی لفٹ سے بیگ لے کر نیچے اترے، جا رہے ہیں بھائی جان کے جنازے میں، ٹکر ماری آ کر ایک گاڑی نے، وہیں گر گئے،
یہاں سے فون جا رہا ہے کہ تمہارا بھائی جنازے میں آ رہا تھا، ملنے آ رہا تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ تو انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر آ گئی۔ اب تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے آقا کے گھر میں۔ وہ آقا جو پورے عالم کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں، پوری دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اخلاق کیسے سکھائے؟ ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ جب وہ آنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بڑا برا آدمی ہے، قوم کا برا آدمی ہے۔ لوگ اس سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ ذرا گنڈا گرد قسم کا وائٹ کالر کا آدمی ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں۔ جب وہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ گیا اس کو چھوڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے اور آپ نے تو بہت بہترین سلوک کیا اس کے ساتھ۔ فرمایا وہ برا ہے، میں تھوڑا برا ہوں، اس کی برائی کے ساتھ میں بھی بد اخلاق بن جاؤں تو دو بد اخلاقیاں جمع ہو جائے گی۔ اس کی بد اخلاقی کا جواب ہمیں خوش اخلاقی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ دینا ہے۔ اس لیے سرکار کی سیرت میں آتا ہے کہ لوگوں نے گالیاں دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور لوگوں نے پتھر برسائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کے پھول برسائے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ قرآن کریم میں ترجمانی فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب بچے آ گئے، ایک بچے کا نام عمر ہے۔ یہ خوش نصیب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس دسترخوان پر بڑے بڑے شاہان عرب اور عجم کھانے کے لیے ترستے ہیں، وہ دسترخوان پر یہ بچہ بیٹھا ہے، لیکن بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، بابا نہیں ہوتا۔ اس بنا پر اس نے الٹے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا۔ اب یہ تربیت کا ٹائم ہے، یہ سمجھانے کا وقت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت چھوٹا ہے، بڑا ہوگا جب سمجھے گا، ابھی بیچارہ سمجھتا نہیں، یہی سمجھانے کا ٹائم ہے۔ جب وہ غلط کام کرے جبھی اس کو سمجھاؤ، لیکن سمجھانا پیار کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ دعوت کا کام جو کرنا ہے وہ حکمتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، اور ایک قاعدہ سمجھو، انبیاء کرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کا فرد یا کوئی اور آدمی غلط کام کرے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو ہاتھ سے روک دیں گے۔ ایک صاحب آئے، ان کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ملاقات کی ان کی انگوٹھی کھینچی، سونے کی زمین پر ڈالی۔ لیکن وہ صحابہ بھی کیا عاشق رسول تھے، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امتحاناً صحابہ کرام نے کہا کہ قیمتی سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لو، جیب میں رکھ لو، بازار میں بیچ دینا، یہ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ فرمایا جس چیز کو میرے آقا کے ہاتھوں نے گرا دیا ہے، اب میں اسے اٹھا کر کبھی بھی نہ دولت کمانے کی لالچ کروں گا، نہ عزت چاہیے۔ یہ سچائی ہے دوستو۔
یہ صحابہ کرام کے مراتب ہیں، یہ ان کے مقامات ہیں. ان مقامات نے صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا ہے اور آپ کی تعلیمات کو اخذ کرنے والا بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ہاتھ بچے کا پکڑ لیا اور 3 آداب سکھائے جو احادیث میں آئے، اور یہ حدیث بیان کرنے والا وہ بچہ ہے جو آگے جا کر بڑا روایت کرنے والا راوی بن گیا، محدث جلیل بن گیا. کئی حدیثیں سرکار کی نقل فرماتے ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے میرا الٹا ہاتھ پکڑ لیا اور 3 سبق مجھے کھانے کے ادب کے سلسلے کے سکھائے. ہمارے مکاتب میں آداب سکھائے جاتے ہیں، قواعد سکھائے جاتے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مدرسے میں قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ان کی زندگی باقاعدہ ہو جائے اس لیے قاعدہ پڑھاتے ہیں، ان کی زندگی میں ضابطہ آ جائے، ڈسپلین آ جائے. اصل ڈسپلین تو اسلام میں ہے. نماز میں دیکھو جیسا ایک امام کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور اس کی نقل و حرکت پر برابر منتقل ہوتے ہیں، یہ ہمارا ڈسپلین ہے. اور ایڈمنسٹریشن دیکھنا ہو تو اجتماعات کے اندر دیکھو، لاکھوں لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، آتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی جھگڑا کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. پولیس والا چکر کاٹ کاٹ کے پریشان ہے کہ کوئی جھگڑا ہو تو نپٹاؤں، میں کچھ کنٹرول کروں. جھگڑا ہوتا نہیں صاحب آپ کے یہاں. کیوں؟ ارے ہمارا ایڈمنسٹریشن نبی کا دیا ہوا ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں جھگڑے ختم کرنے کے مسائل تو ہیں، جھگڑے شروع کرنے کے کوئی مسائل نہیں. 3 سبق جو پڑھا ہے میں آپ کو بھی پڑھا دیتا ہوں، یہ سبق ہو جائے گا. وہ صحابی کو بچپن میں حضور نے سبق پڑھائے، بڑے ہو کر وہ حدیث بنی، حدیث بن کر ہمارے سامنے آئی. تو 3 ادب ہم کو بھی حاصل ہو گئے، بیٹھے بیٹھے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹا جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، سمی اللہ. لمبی تقریر نہیں کی، لمبی تقریر سے آدمی اگتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. اس بنا پر بچے کے سامنے شارٹ تقریر کی جائے گی. ایک سبق بتایا، سمی اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. جب کھانا اللہ کا، نعمت اللہ کی کھا رہے ہو تو نام بھی اللہ کا لے لو. پہلے جب کھانا شروع کرو، پانی پینا شروع کرو، بسم اللہ سے شروع کرو، سمی اللہ. دوسرا ادب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل بیمین، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. بچے کو اتنا بتانا کافی ہے کہ مسلمان کا ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے یا داہنی طرف سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی حمد سے شروع ہوتا ہے. تیسری بات بتائی، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. کھانا ایک طرح کا ہو تو ہوائی جہاز کی طرح چاروں طرف طباخ کے اندر ہاتھ نہ گھماؤ، بلکہ اپنے سامنے سے کھاؤ. 3 ادب بتائیں. وہ راوی سے شاگردوں نے پوچھا، سرکار نے آپ کو 3 ادب بتائے تھے بچپن میں، آپ کا عمل ان 3 آداب پر کیسا رہا؟ قربان جائیے استقامت پر اور جماؤ پر صحابہ کرام کے. یوں کہا کہ جس دن سے میرے آقا نے یہ 3 ادب بتائے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک اس کے خلاف میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ حال ہے صحابہ کرام کا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو اونچے مقام عطا فرمائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر ڈالا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بات دور چلی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ مکاتب کے جتنے تار ہیں
وہ تمام صفہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نور وہاں سے سپلائی ہوتا ہے، ہمارے بچے کے دل تک اس کا کنیکشن آتا ہے۔ بچوں نے آپ کے سامنے ابھی جلسے میں اساتذہ نے کیا محنت کی ہے اس کے نمونے پیش کیے۔ جلسہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی جواہر پارے اور اپنے دل کے ٹکڑے مکتب کو نکال کر دیے ہیں، ماں بہنوں نے ناشتہ کرایا، کھانا کھلایا، نہلایا دہلایا اور بچے کو مکتب بھیجا، 2-3 گھنٹے کی تعلیم کے لیے بھیجا، تو آج وہ ماں بہنیں دیکھنا چاہتی کہ ہم نے ہمارے بچوں کو جس ادارے میں بھیجا ہے وہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے، کیا تعلیم ہو رہی ہے۔ اب سب بچوں کو تو پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو رات گزر جائے گی اور ختم نہیں ہوگا، لیکن نمونے کے طور پر چند بچوں کو پیش کیا گیا، بچیوں کو پیش کیا گیا۔ یہ اصل میں اساتذہ مدرسے میں کیا کر رہے ہیں وہ بتایا گیا۔ اب یہ پوری چین ہے۔ اگر استاد ہے لیکن شاگرد نہیں ہے تو استاد کیا کرے؟ تو مدرسہ تو اصل میں طالب علم اور استاد کا نام ہے، تعلیم کا نام ہے۔ جب یہ دو جڑیں گے تو تعلیم شروع ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے کہ استاد سر جوڑ کر 24 گھنٹے بچے کی تربیت، اس کی نماز ٹھیک کرنے میں اور ماں باپ کی جنت سنوارنے کے اندر لگ جائے اور وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر جواب دیں، اس لائق بن جائے، اس کے لیے سر جوڑ کر استاد محترم محنت کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے، ان کی محنتوں کا معاوضہ۔ یہ لوگ اگر یہ کام نہ کرتے تو کاروبار کرتے، تجارت کرتے، دنیا کے کام کرتے اور اپنا روزی کا نظام چلاتے، تو ہمارے بچوں کا کیا ہوتا؟ کون امام بنتا اور کون مؤذن بنتا اور کون عالم بنتا اور کون فقیہ بنتا؟ انہوں نے محنت کی تو ظاہری بات ہے ان کی محنت کا صلہ ان کو ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ان کے اوپر ذمہ دار رکھے گئے، ذمہ دار ان کے کہتے ہیں کہ تم کام کرو، ہم تمہارے لیے فنڈ جمع کریں گے۔ پھر وہ آپ حضرات کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جو ہے پیسے لیتے ہیں اور یہ پیسہ مدرسے میں لگاتے ہیں۔ ابھی جو ہے آپ کے سامنے ہزاروں روپے کے انعامات کا جو ہے بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دینے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور پورا سال جو دے رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اتنے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا نام تک بھی جو ہے ظاہر نہیں کرتے اور پوشیدہ طور پر جو ہے اداروں کو مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چین میں سب سے اوپر کون آتا ہے؟ دینے والا آتا ہے۔ آج جو آپ حضرات ہیں دینے والے ہیں، آپ نے 2 چیزیں دی، آپ نے اپنا بچہ بھی دیا ہے، اپنا بندہ بھی دیا ہے اور چندہ بھی دیا ہے۔ تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا بنا، بچہ کیا بنا، اس کی تربیت کیا ہوئی، تعلیم کیا ہوئی، یہ درخت جو لگایا ہے اس پر پھل آ رہے ہیں کہ نہیں؟ 3 پھل ہمارے سامنے آئے، 3 حفاظ تیار ہوئے، امت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھائے، روزی اللہ دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات نے ابھی اپنے بچے بچیوں کو مکتب میں نہیں بھیجا، وہ حضرات کو ترغیب ہو جائے، ان کو شوق دلایا جائے
کہ جیسے وہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اچھے سے اچھا ایجوکیشن دلاتے ہیں، اسی طرح پیریلل اور بالکل اس کے برابر اچھا بہترین علم مدرسے کے اندر بھی دلاؤ، ان کے ایمان کو مضبوط کرو، ان کے اخلاق اور ان کے عقائد کو مضبوط کرو، وہ ترغیب ہو جائے اس لیے جلسہ کیا جاتا ہے۔ اور 2 بچے بھی اگر داخل ہو گئے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے۔ نمبر 2، جن حضرات نے تعاون کیا ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی حلال کمائی جو لگائی تھی وہ رائیگان نہیں جا رہی ہے، بلکہ بچوں کے اندر اخلاق، دینی تعلیم کا نظام آ رہا ہے، اور آپ کی رقم رائیگان نہیں جا رہی ہے، کام میں لگ رہی ہے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کا لگایا ہوا مال صحیح جگہ کے اوپر لگ رہا ہے، دین کے اوپر، اور آپ کی نسلیں اور جنریشن کو جنریٹ کرنے کے لیے اور انہیں تعلیم یافتہ بنانے کے لیے یہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جلسے میں فضول خرچہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو کیوں یہ فضول خرچہ کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے اجتماع کرنے کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ امت کے لاکھوں فرد جو ہے روزانہ داڑھی منڈواتے ہیں، اور وہ داڑھی منڈوانے میں کہا کہ آپ جو اجتماع میں خرچ کرتے ہیں اس سے تو بہترین ہاسپٹل بن سکتا ہے، ہارٹ کا ہاسپٹل بن سکتا ہے، کارڈیاک کا ہاسپٹل بن سکتا ہے، یہ پیسہ اجتماع کے بجائے ہاسپٹل کے اندر لگا دو۔ تو کہا بیٹا جو لوگ کلین شیو کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو خرچہ کرتی ہے امت، وہ خرچہ روزانہ کا اگر امت کا جمع کیا جائے تو روز کا ہارٹ کا ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے۔ وہ ہاسپٹل کے بجائے ہم لوگ دل بنانے پہ لگے ہیں، پتھر جیسے دل ہیں، لوگ سنتوں سے دور جا رہے ہیں، داڑیاں منڈوا رہے ہیں اور دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ایسے کئی اسپتال اور بنتے جائیں۔ تو بات اصل میں یہ تھی کہ جلسے میں جو مقرر ہوتے ہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں، ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کے شوق میں مجمع آ جائے، اخیر میں ان کی چند کلمات جو ہیں وہ ہو جائیں، اور تاثر جو ہے وہ دینا چاہیں مدرسے کے سلسلے میں وہ دے دیں، اور ترغیب دے دیں کہ بھئی اپنی اولاد کو مدرسے بھیجو۔ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے، اس کے نظام کو انتہائی طور پر درست کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو بچے حافظ ہو گئے ہیں وہ درس سنانا شروع کر دیں۔ بہت سی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں 2 بات بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔ پوچھا گیا کہ گھر کیسے قبرستان بن جائیں گے؟ فرمایا جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوتی ہو گھر قبرستان ہے، اور وہ گھر جس میں نماز نہ ہوتی ہو یہ قبرستان ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ سنن اور نوافل جو ہیں اپنے گھروں کے اوپر بھی پڑھیں، مسجدوں کے اندر بھی پڑھیں، گھر کو بھی منور کریں، رحمتوں سے منزہ بنائیں، صاف ستھرا کریں، اور شیطان کو گھر سے بگائیں، برے اثرات کو ختم کریں۔ تو 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں بہنیں رمضان میں کھانے کا نظام تھوڑا شارٹ رکھیں، اور قرآن کی تلاوت کا نظام رمضان کے مہینے میں زیادہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں۔ جو بچے روزہ رکھنے کے قابل ہیں ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں، خود بھی اگر لائق ہیں تو روزہ رکھیں، اور ہم لوگ بھی روزہ رکھیں۔ دن کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور آج 3 بچوں نے قرآن کریم ختم کیا۔ اس نسبت سے قرآن کریم کی اس آیت پر غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کو نازل کرنا طے فرمایا کہ میں اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اتاروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رمضان میں حضور کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، حضور کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے کچن کے معاملات کو شارٹ رکھیں، اور آخری عشرے میں میرے والد صاحب فرماتے تھے آج اللہ نے ہم کو مال دیا ہے اور ہم بڑے بڑے مکانات اور بنگلے بناتے ہیں، بڑے بنگلے میں ڈائننگ روم بھی آپ نے بنایا اور سٹنگ روم بھی بنایا اور بیڈ روم بھی بنایا، تو ایک پریئر روم بھی بناؤ، عبادت کا ایک روم بھی بناؤ، اور یہ عبادت کے روم میں ماں بہنیں عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر یہ چھوٹے سے گھر کے مسجد کے اندر اعتکاف کا بھی مزاج بنائیں، مرد بھی اعتکاف مساجد کے اندر کریں اور اعتکاف کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ تو آج آپ کو اصل میں اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بولنا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنا بولا ہوں میں اب تک، لیکن یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے قریب میں بات کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے مدرسوں کی فکر نصیب فرمائے۔ ہم نہیں کریں گے مدرسوں کی فکر تو کون باہر سے آنے والا ہے؟ بھائی جیسے ہم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، اس طرح سے ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، مفتیوں کی بھی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت ہے، مؤذن کی ضرورت ہے، مدرسین کی ضرورت ہے، مفتیوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے آئیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ مکاتب اور مدارس میں سے یہ سب لوڈ نکل کر کے آئے گا، یہ پورا گروہ وہاں سے نکل کر آئے گا اور امت کی خدمت میں لگے گا، قوم کے کام میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو قبول فرمائے، بچوں کا حفظ کرنا قبول فرمائے۔ جن حضرات نے اساتذہ کا خیال کیا، جو بچوں نے پروگرام پیش کیے وہ بھی ان کے خود کے اپنے نہیں تھے، وہ بھی اساتذہ کی محنت کا خلاصہ تھے، لہذا اساتذہ کو بھی بھرپور طریقے سے نوازا جائے، اور مکتب میں جہاں انعامات بچوں کو دیے جا رہے ہوں وہاں اساتذہ کو بھی دیا جائے۔ ایک تو موقع آتا ہے انعام دینے کا، سال بھر ہم کبھی مکتب میں لوٹ کر دیکھتے بھی ہیں، جھانک کر دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، حالانکہ اسکول میں بلایا جاتا ہے اور اوپن جو ہے ڈے رکھا جاتا ہے، ماں باپ سوالات کرتے ہیں، بچے سوالات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مدرسے کے اندر ایسا کوئی نظام ہی نہیں، فکر نہیں ہے ہمیں۔ دوستو دین کی فکر اپنے اندر پیدا فرمائیے، قرآن کریم کی فکر اپنے اندر پیدا فرمائیے، اور اپنی اولاد کے اخلاق اور عقائد کو جڑوں کو مضبوط کرنے کی فکر فرمائیے۔ انہی گزارشات پر آج بہت خوشی کی بات اور بہت ہی مسرت کا موقع، بہت سی مرتبہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب ڈاکٹر تشریف لائے ہیں اور جلسوں میں شامل ہوئے ہیں، آج بھی وہ تھکے ہارے ہیں، اس کے باوجود ہمارے خالد بھائی بھی تشریف لائے، مولانا عبدالصمد صاحب بھی تشریف لائے، اور وہ بھی بیٹھے رہے، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، آپ کی ضرورت نہیں، میں لوگوں کے ساتھ کھولوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بیٹھیں گے اور جو ہے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو یہ حضرات بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی یہ بڑی قربانیاں ہیں علاقے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، مزید ہمتیں عطا فرمائے، طاقتیں عطا فرمائے، دین دنیا کی بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ بہت سی ماں بہنیں آ کر دین کی بات، میں تو سمجھا تھا کہ جلسہ ختم ہوگا تو بچوں کا پروگرام سننے کے بعد ماں بہنیں روانہ ہو جائیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں 99% ماں بہنیں بیٹھ کر جو ہے دین کی باتیں سن رہی ہیں۔ اپنی زندگی کو سنواریے، اپنے گھر کو سنواریے، ایمان کے ذریعے سے مزین کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کو عام کیجیے، نمازوں پر اپنی زندگی کو جمائیے، دین لائیے، دین پھیلائیے، دین کی نشر و اشاعت کیجیے، اس کی تبلیغ میں لگ جائیے، اس کی فکروں میں لگ جائیے۔ ہماری نسلوں کو دین سکھانا ہے، یہ فکر لے کر ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔